ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ زندگی یوں تو گزر ہی جاتی ہے، لیکن اگر ہماری زندگی باہم انسانوں کے درمیان اور ان کی محبت میں گزرے تو وہ زندگی بڑی خوبصورت ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادات کرتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر خداوند تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تاکہ اسے خالق اور پالن ہار کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت کو نظر سے دیکھنا شروع کر دیں اور سوچ لیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا، تو آپ یقین کریں کہ یہ سوچ ہی آپ کے دل کو اتنا سکون فراہم کرے گی کہ آپ محسوس کریں گے کہ جیسے خدا آپ کو مسکراہٹ سے دیکھ رہا ہے۔ آپ عبادات ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خدارا انسانوں کو بھی اپنے قریب کریں۔ یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ اللہ کا تصور اور چیز ہے اور خدا کی ذات کا اعتراف اور چیز ہے۔ انسان کے اچھے کاموں میں جو مباح چیز ہے وہ عبادت ہے۔ یہ اچھی عادت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عبادت کے ذریعے وہاں پہنچ سکیں جس کی آپ کو آرزو ہے۔ ہم جب تھکے اور ولایت میں نوکریاں کرنے کے بعد وطن آئے تو ہمارے بابوں اور ڈیروں کے حوالے سے کانسیپٹ ذرا اور ہی تھا۔ جس طرح عام طور پر لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ چرس کے سوٹے لگاتے ہیں اور لوگ بھنگ کے نشے میں ٹن ہو کر پڑے رہتے ہیں، ہمارا بھی خیال تھا کہ اب ولایت میں کام کر کے تھک گئے ہیں، کسی ڈیرے پر جا کر ہم بھی رہبانیت کی زندگی گزاریں گے اور مزے سے رہا کریں گے۔ لیکن خواتین و حضرات، وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ اس سے زیادہ مشقت، جدوجہد، کوشش اور محنت کی زندگی اور کہیں ہے ہی نہیں۔ لیکن عبادت کر لینا اور دین کے بارے میں کچھ گفتگو کر لینا آسان کام ہے، لیکن اس کے اندر اتر کر اسے عملی طور پر اختیار کرنا مشکل کام ہے۔ یعنی تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے، یہ وہ نماز روزہ ہے، لیکن اس میں علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ ہم جس بابا کے پاس جاتے تھے ان کی بات ذرا مختلف ہوتی تھی۔ وہ ہمیں کتابوں اور اکتسابی پلندوں میں نہیں ملتی اور نہ ہی ہم نے پڑھی تھی۔ ایسے بابوں سے لوگ شاکی بھی ہوتے ہیں۔ ایک بار بابا جی نور والے کے صاحبزادے نے خود مجھ سے شکایت کی کہ بابا جی لوگوں پر بڑی مہربانی کرتے ہیں اور ان پر کائنڈ رہتے ہیں، انہیں چیزیں بھی دیتے ہیں، رضائیاں بنا کر دیتے ہیں اور رسد فراہم کرتے ہیں، لیکن میرے اوپر بالکل مہربان نہیں ہیں۔ اگر میں کوئی چیز مانگوں تو اس پر شرط عائد کر دیتے ہیں۔ آپ صاحبزادے کی بات کا میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ وہ تنگی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یا شاید یہ ان کی ٹریننگ کے لیے تھا۔ میرا ذرا تھوڑا منہ چڑھا تھا اور بابا جی سے بات کر لیتا تھا۔ میں نے کہا کہ بابا جی، یہ صاحبزادہ صاحب شکوہ کناں ہے کہ آپ انہیں وہ مراد نہیں دیتے جو دی جانی چاہیے۔ اس پر بابا جی کہنے لگے کہ میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، بلکہ میری یہ آرزو ہے کہ اسے انسان کی مدد، آرزو اور انسان کے سہارے کی عادت نہ رہے اور یہ بلا واسطہ طور پر خدا سے مدد طلب کرے۔ اگر یہ انسان سے کوئی آرزو وابستہ کرے گا تو یہ خدا سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ وہاں ڈیرے پر ایسے لوگ بھی آتے تھے جن کو اللہ کا بلا واسطہ طور پر علم تھا۔ یہ سعادت ہمیں تو خیر نصیب نہ ہو سکی، لیکن ان لوگوں کا یہ ایمان تھا کہ ان کے کاموں میں خدا کا پورا عمل دخل ہے اور وہ ان پر حاوی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں ایک اشرف لغاری آیا کرتا تھا۔ اسے پتنگ اڑانے کا بڑا شوق تھا اور وہ بڑا ہی پتنگ باز سجنا تھا۔ وہ خوبصورت سی ریشمی چادر باندھتا تھا اور کاندھے پر پرنا رکھتا تھا، اور جو بسنت قریب آتی جاتی تھی اس کا شوق اور مانگ بڑھتی جاتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اشرف، تم پتنگ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، صاحب، آپ کبھی پتنگ اڑا کر دیکھیں اور آپ کو کبھی اس کی ڈور کا جھٹکا پڑے تو آپ کبھی اسے چھوڑ نہ سکیں۔ میں نے کہا کہ تم ڈیرے پر بھی آتے ہو، بابا جی کی باتیں بھی سنتے ہو اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا، صاحب، یہ سب کچھ میری گڈی پتنگ اڑانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یار، اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جب میرا پتنگ بہت اونچا چلا جاتا ہے اور
ٹکی ہو جاتا ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور میرے ہاتھ میں صرف اس کی ڈور ہوتی ہے، تو اس نا نظر آنے کی جو کھینچ ہوتی ہے، اس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا ہے، اور میرا دل پر اللہ کی کھینچ بھی ویسے ہی پڑتی ہے جیسے اس پتنگ کی میرے ہاتھوں پر پڑتی ہے۔ اب ہم جو ولایت سے پڑھ کر اور موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر آئے تھے وہ کورے کے کورے تھے، اور وہ پتنگ باز سجنا ہم سے بہت آگے تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، اشفاق صاحب، آپ کو کبھی کھینچ نہیں پڑتی؟ میں نے کہا، یار اشرف، ویسے نہیں پڑتی جیسے تم کہہ رہے ہو، اور یہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ وہاں ڈیرے پر ایک حاجی صاحب تھے، ان کی آنکھیں گہری نیلی تھیں اور وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ ڈیرے پر کافی عرصہ رہے تو ایک روز جانے لگے۔ ان کا رحیم یار خان کے کسی گاؤں سے تعلق تھا۔ جب وہ بابا جی سے اجازت طلب کر کے جانے لگے تو بابا جی نے ایک بار انہیں کہا کہ حاجی صاحب، آپ کچھ دیر اور یہاں رہ جاتے۔ ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ لیکن وہ مصر تھے کہ وہ ضرور جائیں گے۔ جب وہ جانے ہی لگے تو بابا جی کہنے لگے، حاجی صاحب، کیا آپ کے گاؤں میں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا کہ جی ہاں، بہت ہوتی ہیں، وہاں بھیڑ کے بڑے گلے ہوتے ہیں۔ بابا جی نے کہا، جب تم جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں بھیڑوں کے ریور کو کراس تو کرو گے جو وہاں چر رہے ہوں گے؟ حاجی صاحب نے کہا کہ جی ہاں۔ بابا جی نے ان سے کہا، جب تم بھیڑوں کے ریور کے پاس پہنچو گے تو وہاں کتے بھی بہت ہوں گے، تو تم ان سے اپنا بچاؤ کیسے کرو گے؟ حاجی صاحب نے کہا کہ جی میں انہیں پتھر ماروں گا اور گزر جاؤں گا۔ بابا جی نے کہا، وہاں تو کئی سارے کتے ہوں گے جو بھیڑوں اور بکریوں کی پاسبانی پر مامور ہوں گے، ایک پتھر سے تو ایک کتا ہی زخمی وغیرہ ہوگا۔ اس پر حاجی صاحب کہنے لگے، میں ایک لکڑی لوں گا اور اسے گھماتا جاؤں گا تاکہ کتے گزن نہ پہنچائیں۔ بابا جی فرمانے لگے، حاجی صاحب، اگر 4 کتے ہوئے تو آپ لکڑی سے کس کس کو ڈرائیں گے؟ اب حاجی صاحب کہنے لگے، حضور آپ ہی فرمائیں، اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بابا جی نے کہا، آسان طریقہ یہ ہے، تم کتوں کو اور خود کو پریشان کیے بغیر اور کتوں کو اپنا آپ دکھائے بغیر سب سے پہلے گڈریے کو آواز دو۔ وہ آپ کی آواز سن کر اپنی جھگی سے باہر آئے گا۔ پھر آپ اس سے کہیں کہ میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں، اور وہ گڈریا کتوں کو آواز دے گا کہ او کالو، او ڈبو کتے اس کے پاس آ جائیں گے اور آپ آسانی سے گزر جائیں گے۔ خواتین و حضرات، چاہے ہمارے پاس کتنی ہی اچھی استری کیوں نہ ہو، جب تک ہم اس کی پلگ کو بجلی سے کنیکٹ نہیں کریں گے وہ گرم ہو کر کپڑے کی سلوٹیں نہیں نکالے گی، اور جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو ایک بڑی مختصر سی دعا مانگا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے، ہم پر رحم کرنا۔ گو یہ ایک معمولی سی دعا ہے، لیکن اس میں اتنا اعتراف ہوتا ہے اور خدا سے اتنی قربت ہوتی ہے کہ ان کی بات بن جاتی ہے۔ اس بات کا احساس رکھنے والے بہت سے لوگ تھے اور اب بھی ہیں۔ ایسے ہی جانکار لوگوں میں سے ایک شخص سلطان راہی تھا۔ پنجابی فلموں کے حوالے سے انہیں آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ میرے دوست تھے اور ہمارا رابطہ فلم سے ہٹ کر ایک اپنے انداز کا تھا۔ ایک دن مجھے ان کا پیغام ملا کہ ہم نے ایک چھوٹی سی محفل رکھی ہے، آپ اس میں شرکت ضرور کریں اور آپ اسے پسند کریں گے۔ لاہور میں ایک علاقہ نسبت روڈ ہے جہاں دیال سنگھ کالج ہے۔ اس کے عقب میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جن میں اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر وہ محفل رکھی گئی تھی۔ بس وہاں 10-12 لوگ ہی تھے۔ بڑی اچھی سی وہ بیٹھک تھی اور اس میں جالی والا دروازہ لگا ہوا تھا۔ سلطان نے اس میں اگربتیاں جلا کر بڑا خوشگوار بندوبست کیا ہوا تھا۔ شاید آپ کو پتہ ہو کہ سلطان راہی کو کرکٹ کا بہت شوق تھا اور اس کا اپنا انداز تھا۔ سلطان راہی کے ساتھ ایک گاؤں کا بالکل پینڈو آدمی بھی تھا جس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی اور اس کے کندھے پر کھیس تھا۔ سلطان راہی نے اس شخص کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ان سے ملیں، یہ بھا رفیق جی ہیں۔ سلطان راہی نے کہا، میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ ہم سب نے کہا بسم اللہ، ضرور سنائیں۔ انہوں نے کہا،
میں سورہ مزمل تلاوت کروں گا۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ پھر سلطان راہی نے اپنے انداز میں اپنے رنگ اور طریقے سے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی اور لوگوں نے بہت ہی اسے پسند کیا۔ پھر انہوں نے بھارفی کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ بھی کچھ فرمائیں۔ اب ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں سے آنے والا ایسا سیدھا سا آدمی بھی کچھ سنائے گا۔ بہار رفیق نے کہا میری آرزو بھی سورہ مزمل سنانے کی ہی تھی، لیکن چونکہ اب سلطان بھائی نے سنا دی ہے تو میں کچھ اور تلاوت کر دیتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ نہیں آپ بھی یہی پڑھیں۔ اب خواتین و حضرات، انہوں نے بیٹھ کر کھیس کندھے سے اتار کر گود میں رکھ لیا اور سورہ مزمل سنانی شروع کی۔ آپ نے بھی بڑے بڑے قاریوں کو سنا ہوگا، لیکن انہوں نے جو تلاوت کی اس کا اپنا ہی انداز تھا۔ جب وہ سناتے چلے جا رہے تھے ہم سب نے ہی یہ محسوس کیا کہ یہ تاریخ کا کوئی اور وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ وقت شاید نہیں ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگا جیسے ہم مدینہ شریف اور آغاز اسلام کے وقت کی زندگی میں ہیں، اور یہ وہی عہد اور زمانہ ہے، اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اس عہد کی آواز کو سن رہے ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ اس کمرے میں ایک عجیب طرح کے نور اور روشنی آ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا خیال ہو، لیکن کچھ خاص رنگ و نور کی بارش ہمیں محسوس ضرور ہوئی۔ اب صورتحال یہ تھی، تلاوت کے خاتمے کے بعد ہم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہم بھار رفیق کا شکریہ زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے تھے، البتہ ہماری نگاہوں اور جھکے سروں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ہم اس گاؤں کے آدمی کے بہت مشکور ہیں، اور ہم پر جو کیفیت تھی وہ اس سے پہلے ہم پر کبھی نہیں گزری تھی۔ میں نے ہمت کر کے سلطان سے کہا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اور آپ کے دوست نے سورہ مزمل سنائی، اور ہم پر جو کیفیت طاری ہوئی پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ اس پر سلطان راہی نے کہا کہ بھاجی میں سورہ مزمل جانتا ہوں اور بہت اچھی جانتا ہوں، لیکن یہ بھار رفیق مزمل والے کو جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب آپ والے کو جاننے لگتے ہیں یا اللہ کے ساتھ ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے پتنگ باز سیدنا اشرف کا تھا، تو پھر کیفیت ذرا اور طرح کی ہو جاتی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے پوری زندگی کے مزے اور لطف و سکون ایک طرف اور اس کیفیت کا سرور ایک طرف۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔